الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اپنے فریاد اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ جو بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مدعا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اللہ کے بارگاہ میں نہیں گڑ گڑاتا، تو ایسے بندے کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے رب سے مانگنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی، دکھ، درد آئے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے میرے بندے، اے مومن، جب تم پر کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے، درد آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، رنج آئے، تو پھر کیا کرو؟ ایک تو نماز پڑھو اور صبر کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے تو فرمائے ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہارے ساتھ رب ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ جس بیمار کے ساتھ رب ہو، جس دکھی کے ساتھ رب ہو، جس پریشان حال کے ساتھ رب ہو، تو پھر اسے پریشانی کی کیا فکر، اسے دکھ کا کی کیا فکر، اسے مزید پریشانی کی کیا فکر، کیونکہ رب اس کے ساتھ ہے۔ تو رب سے ہمیں مانگنا آئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ پریشانی اور دکھ کے وقت قبول کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشحالی کے وقت اپنے رب سے مانگا کرو۔ ہر وقت اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اولاد اپنی ماں باپ کو دعاؤں میں بھول جاتا ہے تو اس کے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کے علم و عمل میں برکت ہو، تو آپ ہر وقت جب بھی دعا کریں تو اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے ایک طریقہ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ فرمایا جب تم دعا کرو تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا کرو، اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سے جب بھی دعا کرے، اس ارادہ اور اس نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے تین طریقے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز آدمی اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر عطا نہیں فرماتا، کوئی حکمت ہے، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دور کرتا ہے، ورنہ اس کے لیے اس دعا کا جو بدل ہے وہ قرب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کا بدلہ جو قیامت کے دن ہمیں ملے گا، ہر آدمی یہ اس وقت خواہش رکھے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس کا مجھے بدلہ ملتا۔ لیکن ہونا بھی یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرے جو کہ ممکنات میں سے ہو۔ ناممکنات کے جو ہے اس طرح کی دعائیں کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا۔ مثلا ایک آدمی اگر بیٹھ کر کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے اور دعا کرے کہ یا اللہ کراچی جلدی آئے، کراچی جلدی آئے، یا کراچی کی طرف سفر کر رہا ہے اور کہے کہ یا اللہ کوئٹہ جلدی آ جائے، تو اس طرح کی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ بعض چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کوئی اور چیز دے دیتا ہے یا مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ماں ہے،
ماں کتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے، لیکن اگر چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بلیڈ مانگے یا چھری مانگے تو ماں اسے نہیں دے گی۔ اللہ کی اتنی محبت ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دے گا یا کسی اور کو نقصان دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کیا دینا ہے اور کس کا بدل قیامت کے دن دینا ہے۔